السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج یوم پاکستان 23 مارچ تھا۔ تمام اہل وطن کو آج کا دن مبارک، اور آج کے دن کی مناسبت سے میں یہ کہتا چلوں کہ سب سے بہترین کام جو کیا ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے، کہ آج کے دن ایک ہی دن میں 1 ملین ٹری یعنی 10 لاکھ درختوں کے پودے جو ہیں وہ لگا لیے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ بڑا اہتمام کیا گیا تھا، ڈیجیٹل بورڈ لگایا گیا تھا اور باقاعدہ کنٹرول روم جو ہے وہ بنایا گیا تھا۔ اس پہ بات کریں گے ایک زبردست اور اسی دن کی مناسبت سے، اینڈ وی نیڈ ٹو اپریشیٹ اٹ۔ دوسری اہم خبر جو آئی ہے، کچھ سائٹس نے رپورٹ کی ہے کہ ترکی اور پاکستان پر دباؤ کہ امریکہ کے لیے ایران کے خلاف ملٹری بیسز دیں، اس پہ بات کریں گے۔ سعودی عرب اور مسئلہ جو ہے، اگر سعودی عرب ایران کے ساتھ لڑائی میں کود پڑتا ہے تو پاکستان کیا کرے گا اور پاکستان پہ کتنا دباؤ ہوگا، اس پہ بات کریں گے۔ اور ایک اہم خبر وہ یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آج ایران کے صدر مسعود پزشکان کے ساتھ بات چیت کی ہے، ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، اور ایک تو ان کے ساتھ عید کے حوالے سے اور نوروز کی مبارکباد دی ہے، اور ایران میں جو چل رہا ہے اسی حوالے سے بات چیت کی ہے، اور پاکستان کے لوگوں کا کنسرن اور ایرانیوں کے ساتھ جو ہے مطلب یہ کہ وہ جو صدمہ ہے یا یہ جو غم ہے ان کے ساتھ وہ شریک کیا ہے، اپنا گہرے غم کا اظہار کیا ہے، اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے امہ کو مزید تقسیم نہ کرے، اس پہ بات ہوئی ہے۔ اور ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان نے مسعود پزشکان کے ساتھ وہ تمام جو پاکستان جو ایفرٹس کر رہا ہے سفارتکاری کا، کیونکہ آج سے 2 دن پہلے پاکستان نے سعودی عرب میں جو کانفرنس ہے اس میں شرکت کی تھی، پھر 4 فریقی سعودی عرب، ترکی، مصر اور پاکستان کی بات چیت ہوئی تھی، اور یہ جتنی ترکی کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، یہ سارا جو تھا وہ ایران کے صدر کے ساتھ اس کو شیئر کیا گیا، اور مطلب یہ ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایران کے صدر کو اسی حوالے سے اعتماد میں لیا گیا ہے اور جتنے ڈیولپمنٹ ہے اس سے آگاہ کیا گیا ہے، تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ ساتھ ہی اگر ہم کہہ دیں کہ بات کریں یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کا جو معاملہ ہے، یہ اس پہ کافی ڈسکشن ہو رہی ہے، اور کل بھی میں نے اس پہ بات کی تھی کہ مشکل ہے کہ پاکستان جو ہے، خواہ وہ ایگریمنٹ ہے یا معاہدہ ہے یا نہیں ہے یہ اور بات ہے، لیکن یہ مشکل ہے کہ پاکستان جو ہے ایران کے خلاف اسرائیلی بلاک کا حصہ بن جائے۔ the reason is کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ بڑے اسٹریٹجک اور گہرے تعلقات ہیں۔ پاکستان کی 10 لاکھ سے زیادہ جو ایکسپیٹریٹ ہے وہ سعودی عرب میں ہے، بلینز آف ڈالرز جو ہے وہ اینولی وہ ہر سال بھی کرتے ہیں، اور سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا خصوصی جو تعلق ہے یہ گزشتہ 70-80 سال پہلے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر معاہدہ بھی ہے کہ سعودی عرب پر جو حملہ ہوگا وہ پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور پاکستان کی فوجی اور سیاسی لیڈرشپ نے وقتاً فوقتاً اس بات کا اظہار بھی کیا ہے کہ اگر سعودی عرب پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ سائن کیا ہے، ڈیفینیٹلی پاکستان کو اس خطے کی جو سیکیورٹی صورتحال ہے یا اسٹریٹجک جو سچویشن ہے اس کا ڈیفینیٹلی ادراک تھا، اور اس کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کیا ہے۔ پھر پاکستان کی جو اپنی سیکیورٹی کنسرن ہے، لیکن جس طرح سعودی کے ساتھ ایران کے ساتھ بھی پاکستان کا ایک بڑی سرحد جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، اور پاکستان کی اپنی انٹرنل سیکیورٹی کو سامنے رکھ کے، اور یہاں پہ ڈیفینیٹلی ہمارے جو شیعہ پاپولیشن ہے، ہم جتنا بھی کہیں لیکن پھر بھی ان کا سب کا ایران کے لیے خاص سنی ہے یا شیعہ ہے، سب کے جذبات ایک جیسے ہیں، لیکن تھوڑا سا شیعوں کا لیا، کیونکہ شیعہ ایران جو ہے وہ شیعوں کا ایک قسم کا وہ ایک مین ان کی طرف وہ دیکھتے ہیں، ایک قبلہ کے طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کی طرف وہ زیادہ جھکاؤ زیادہ ہے۔ تو اس کو اور پاکستان کی اپنی سیکیورٹی جو صورتحال ہے افغانستان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایران کے ساتھ پاکستان جو ہے کسی بھی بلاک کا حصہ بن جائے گا۔ تو یہ میرے خیالوں پر یہ ہے کہ چائنا بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان ایران کے خلاف جو ہے سعودی یا امریکی بلاک میں کسی بھی بہانے سے وہ اس کا حصہ بن جائے، تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اور ساتھ ہی جو میں نے ایک اور بات کی تھی کہ ترکی کو امریکہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے ملٹری بیسز جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کر دے یا امریکہ کو اجازت دے
کہ وہاں سے وہ ایران پہ حملے کرتے، جس کا ترکی نے انکار کیا ہے۔ رپورٹس یہی بھی ہے کہ پاکستان کو بھی کہا گیا ہے، کیونکہ پاکستان بھی نیکسٹ ڈور نیبر ہے ایران کا، تو پاکستان کو بھی کہا جا رہا ہے، لیکن پاکستان نے بھی انکار کیا ہے، اور اسی حوالے سے ترکی اور پاکستان جو ہے ایک پیج پہ ہے۔ تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ ساتھ ہی ہم جو بات کر رہے تھے، ایک تو یہ ہے کہ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے 5 دن کے لیے وہ ایران کے، پہلے تو اس نے 48 آورز دیے تھے کہ اگر اسٹریٹ آف ہرموز ایران نے 48 گھنٹوں میں وہ نہ کیے، کول نہ دیے، تو ان پہ ان کے جو بجلی کے تنصیبات ہے، پاور جو جتنے انسٹالیشن ہے اس کو ٹارگٹ کیا جائے گا، جس طرح مطلب یہ کہ پورے ایران کا جو بجلی کا نظام ہے اس کو بم سے اڑا دیا جائے گا۔ تو آج وہ 48 گھنٹے جب پورے ہوئے تو ایران نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ ایران کے ساتھ ان کے بڑے اچھے اور مثبت انداز سے بات چیت ہوئی ہے، اور وہ 5 دن کے لیے جو ہے اس کو ڈیلے کرتے ہیں، جو حملہ نہیں کریں گے، اور وار ڈپارٹمنٹ کو کہا بھی گیا ہے کہ اسی حوالے سے ایران پہ مزید حملے نہ کرے، ان کے جو بجلی کے تنصیبات ہیں اس کو ٹارگٹ نہ کرے، اور آگے دیکھتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ بات چیت اچھے اور ماحول میں ہوئے۔ دوسری سائڈ سے ایران کی جو وزارت خارجہ نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ کے ساتھ یا واشنگٹن کے ساتھ تہران کا کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے، نہ کوئی مذاکرات ہوئے ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ شوشہ جو چھوڑا ہے صرف اس لیے کہ تیلوں کی قیمتیں کم ہو جائے، اور وہ مزید جو ہے ملٹری آپریشن کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ تو اسی حوالے سے یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ ساتھ ہی اگر ہم ذرا، میں نے شروع میں کہا کہ 23 مارچ کے حوالے سے خیبر پختونخوا نے گورنمنٹ نے ایک اچھا انیشیٹو لیا تھا اس دن کو منانے کے حوالے سے، اور وہ یہی تھا کہ پورے پختونخوا میں مختلف جگہوں پہ جو ہے یہ 1 لاکھ کے قریب 10 لاکھ کے قریب جو ہے 10 لاکھ درختوں کا ٹارگٹ دیا گیا تھا، اور اس کے لیے باقاعدہ ڈیجیٹل بورڈ بنایا گیا تھا، ایک کنٹرول روم بنایا گیا تھا، اور جو مختلف سائٹس جو تھے اس کو سلیکٹ کیا تھا، اور وہاں سے باقاعدہ اگر آپ پودا لگاتے تو اس پہ آپ وہ اپلوڈ کرتے۔ تو جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو اس وقت تک تقریباً بلکہ ایک خبر آئی تھی، جو عابد مجید صاحب ہے میرے خیال میں اس وقت، وہ ایک چیف سیکرٹری، مطلب ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہے، اس کی طرف سے خبر آئی تھی کہ 10 لاکھ کا ہدف جو ہے وہ پورا کیا گیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ایک جو دوسری سائٹ ہے گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کی، ان کی طرف سے خبر یہ تھی کہ 9 لاکھ درخت کا ہدف جو ہے وہ پورا کیا گیا ہے۔ لیکن پھر بھی اٹ از اے ہیوج ڈیولپمنٹ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو فالو کرنا چاہیے دیگر صوبوں کو بھی، کیونکہ پاکستان میں جو ڈی فورسٹریشن ہے بڑی تیزی سے ہو رہی ہے، لوگ درخت کاٹ رہے ہیں، جنگل ختم ہو رہے ہیں، کلیان ختم ہو رہے ہیں، آبادی بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور اس میں میرے خیال میں یہ جو انیشیٹو جس میں اسٹوڈنٹس، فارسٹ ڈپارٹمنٹ، گورنمنٹ آفیسرز، مطلب یہ ہے کہ سول سوسائٹی، سب کو انوالو کیا تھا، سب کو انگیج کیا تھا، اور بڑا ایک اچھا ایکٹیویٹی تھا۔ میں خود اس کے ڈیجیٹل بورڈ پہ گیا، اور میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو میں نے دیکھا، تو اس وقت جو تھا وہ تقریباً 5 لاکھ کا جو تھا وہ چل رہا تھا۔ جب میں نے اس کو واچ کیا تو دیٹ واز کوائٹ انٹرسٹنگ، اور میرے خیال میں اس قسم کے انیشیٹو جو ہے، یہ جو اہم دن ہے، خواہ وہ ہمارے مذہبی حوالے سے اہم دن ہے یا قومی اہم دن ہے، اسی حوالے سے اگر ہم اسی طرح انیشیٹو کریں تو اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ آئے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔